ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے آخرکار وہ قدم اٹھا ہی لیا ہے جس کے حوالے سے پوری دنیا فکر مند تھی، اور رجب طیب اردوغان کا یہ ایسا قدم ہے جس کا براہ راست نقصان ہوگا یورپ کو، امریکہ کو، اور فائدہ ہوگا ترکی کی معیشت کا، ترکی کے قومی خزانے کا، اور ہزاروں ملین ڈالر کا اضافہ ہوگا ترکی کی معیشت میں۔ یہ معاملہ ہے دراصل ابنائے باسفورس سے جڑا، اور ابنائے باسفورس سے بھی معاملہ آگے بڑھ کر معاہدہ لوزان کا ہے۔ 100 سال پہلے عالمی طاقتوں اور ترکیہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا جس کو معاہدہ لوزان کہا جاتا ہے۔ اس کی 143 سے زیادہ دفعات اور شقیں تھی، اور ان میں کئی ایسی شقیں تھی جس کا ترکی کو نقصان ہو رہا تھا، لیکن 100 سال تک اس معاہدے کا پاس و لحاظ کرنا ضروری تھا۔ اسی وجہ سے عالمی طاقتیں، خاص طور پر یورپ اور امریکہ، یہ چاہ رہا تھا کہ رجب طیب اردوغان کی وہاں جیت نہ ہو سکے، ان کے ہاتھوں میں اقتدار نہ آئے، وہ صدر نہ بن سکے، کیونکہ جب وہ صدر بن جائیں گے تو وہ معاہدہ لوزان کو ختم کر دیں گے۔ ترکی کے معیشت کا فائدہ ہوگا اور ہمارا نقصان ہوگا۔ اگر کوئی اور ترکیہ کا صدر بنتا ہے، کسی اور کے ہاتھوں میں اقتدار آتا ہے، تو ان سے ایسے فیصلے لینے کی توقع نہیں ہوگی، یا پھر ان پر دباؤ ڈال کر کے ایسا فیصلہ کرنے نہیں دیا جائے گا۔ اسی وجہ سے سال 2023 کو ترکیہ کی تاریخ کے لیے بہت اہم سمجھا جا رہا تھا۔ جولائی 2023 میں، جولائی 1923 میں کیے گئے معاہدہ کو 100 سال پورے ہو رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہی رجب طیب اردوغان نے اس معاہدہ کی دفعات کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور ایک ایک کر کے اس کی شقوں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اس ویڈیو میں پہلے یہ جانتے ہیں کہ معاہدہ لوزان کیا ہے، کب ہوا تھا، ترکی کا اس معاہدہ کی وجہ سے فائدہ کتنا ہوا، نقصان کیا ہوا۔ تو میرے ساتھ رکیے اور پوری ویڈیو کو دیکھیے، لیکن اس سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو جوائن بھی کر لیجئے۔ تاریخ کا یہ ذرّی باب آپ جانتے ہیں کہ اوٹومن امپائر یعنی خلافت عثمانیہ نے 650 سال تک دنیا پر حکومت کی، اور اپنی حکومت کے زمانے میں وہ سپر پاور تھے، ان کی طاقت کے سامنے کوئی اور طاقت کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن اس اوٹومن امپائر کا بھی زوال ہونا شروع ہو گیا، اور 20ویں صدی میں مکمل طور پر خلافت عثمانیہ کا زوال ہو گیا۔ خلافت عثمانیہ کا رقبہ اتنا بڑا تھا کہ جب اس سے ملک آزاد ہوئے تو وہ ملک اس وقت 40 سے زیادہ حصوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، یعنی اس وقت کے 40 سے زیادہ ممالک اوٹومن امپائر کا حصہ تھے، اور ان سب پر خلافت عثمانیہ کی حکومت تھی۔ 20ویں صدی میں اوٹومن امپائر کا سمجھے مکمل طور پر زوال ہو گیا، اور اگست 1920 میں جنگ اول کے اتحادیوں اور اوٹومن امپائر کے درمیان ایک معاہدہ کیا گیا۔ اس معاہدے میں یہ شامل کیا گیا کہ کون کون سے ممالک اوٹومن امپائر کے تحت ہوں گے اور کون کون سے ممالک اوٹومن امپائر کے تحت نہیں ہوں گے۔ چنانچہ اس وقت جو معاہدہ کیا گیا اس میں اوٹومن امپائر کو آج کے ترکی کا جو ایریا ہے اس سے بھی کم حصے میں سمیٹ دیا گیا، اور کہا گیا یہی اوٹومن امپائر کا ایریا ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ممالک ہیں تو ان میں سے کچھ آزاد ہو جائیں گے یا کچھ دوسرے ملکوں کے زیر انتظام رکھے جائیں گے۔ چنانچہ شام، عراق اور فلسطین کے ایریا کو فرانس کے زیر انتظام کر دیا گیا۔ اسی طرح قبرص اور کئی عرب ملکوں کو برطانیہ کے زیر انتظام کر دیا گیا۔ سعودی عرب جو اس وقت حجاز کے نام سے جانا جاتا تھا اس کو آزاد ملک قرار دیا گیا۔ اسی طرح یونان کو آزاد کر دیا گیا، ہنگری کو آزاد کر دیا گیا۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ یورپ کے کئی بڑے بڑے ممالک اوٹومن امپائر کا حصہ رہے ہیں، جس میں سربیا شامل ہے، ہنگری شامل ہے، اٹلی شامل ہے، یونان شامل ہے۔ بلکہ ایک وقت ایسا آیا تھا جب فرانس بھی اوٹومن امپائر کے ماتحت سمجھا جاتا تھا۔ فرانس میں کس کی حکومت ہوگی اس کا فیصلہ اوٹومن امپائر کے ذریعے ہوتا تھا، تو اتنی بڑی طاقت تھی اوٹومن امپائر کی۔ بہرحال 1920 میں معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے میں اوٹومن امپائر کی سرحدیں محدود کر دی گئی۔ اس معاہدہ کو معاہدہ سیورے کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے میں یہ شق بھی شامل تھا کہ جو ابنائے باسفورس ہے، اسی طرح جو بحیر احمر ہے، بحیر اسود ہے، یہ سب انٹرنیشنل علاقہ تسلیم کیا جائے گا۔ اس کو کسی ایک ملک کا حصہ نہیں مانا جائے گا، اور تمام ممالک کے جہازوں کو یہاں سے مکمل طور پر بغیر کسی ٹیکس کے گزرنے کی اجازت ہوگی۔ اوٹومن امپائر کو یہاں اپنی آرمی بھی رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس معاہدہ میں یہ بھی طے کیا گیا کہ اوٹومن امپائر کی آرمی کی تعداد صرف
50,000 ہوگی، اس سے زیادہ اوٹمن امپائر آرمی نہیں رکھ سکتی ہے۔ جب اس معاہدہ کی یعنی معاہدہ سیورے کی تفصیلات سامنے آئی تو پوری دنیا نے مانا کہ اوٹمن امپائر کی اب تک کی سب سے بری ہار ہے، بدترین شکست ہے، جس میں ٹیبل پر میز پر عالمی طاقتوں نے جیت لیا ہے اور اوٹمن امپائر کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیونکہ پورا زرخیز علاقہ ان سے چھین لیا گیا اور چھوٹا سا ایریا ان کو دیا گیا۔ آج کا جو اناتولیا کا ایریا ہے، انطاکیہ کا ایریا ہے، یہ سب بھی اوٹمن امپائر سے چھین لیا گیا تھا اور یونان کو دے دیا گیا تھا۔ اس معاہدے کو وہاں کی یعنی اوٹمن امپائر کی آرمی نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اوٹمن امپائر کی آرمی نے اپنی ہی خلافت کے خلاف بغاوت کی اور کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، اور آرمی نے نئی جنگ شروع کر دی، اور اس آرمی کی قیادت کر رہے تھے مصطفیٰ کمال اتا ترک، جن کو جدید ترکیہ کا بانی کہا جاتا ہے، اور انہوں نے جنگ لڑتے ہوئے یونان کی فوج کو پیچھے ڈھکیل دیا، یونان جانے پر مجبور کیا، اور یونان کے حصے میں اوٹمن امپائر کا جو ایریا چلا گیا تھا اس کو انہوں نے اپنے کنٹرول میں لے لیا، آزاد کرا لیا۔ اسی طرح استنبول، جس کو اس وقت قسطنطنیہ کہا جاتا تھا، اس پر برٹش آرمی قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کو مصطفیٰ کمال اتا ترک نے آزاد کرایا، ترکی کے رقبے کو بڑھایا اور ترکی کا رقبہ بہت زیادہ بڑھ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے شام، عراق، فلسطین اور لیبیا، اس کے علاوہ قبرص پر بھی اپنا دعویٰ کیا اور کہا یہ پورا ایریا ترکی کا ہوگا، اور جو معاہدہ سیورے ہے اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے ان تمام علاقوں پر قبضہ کر لینے کے بعد معاہدہ سیورے کو ریجیکٹ کر دیا۔ جب مصطفیٰ کمال اتا ترک کی جانب سے یہ فیصلہ سامنے آیا کہ انہوں نے ترکیہ کا ایریا اتنا بڑھا لیا ہے اور معاہدہ سیورے کو ریجیکٹ کر دیا ہے جو اگست 1920 میں طے کیا گیا تھا، تو عالمی طاقتیں پریشان ہوئی۔ جنگ اول کے اتحادیوں نے، الائنسز نے دوبارہ اتحاد کرنے کی، دوبارہ فیصلہ کرنے کی کوشش کی، اور کئی مہینے تک بات چیت چلتی رہی۔ اس کے بعد آخری فیصلہ ہوا 1923 میں، جولائی کا مہینہ تھا اور تاریخ تھی 24۔ سوئٹزرلینڈ کا ایک شہر ہے لوزان، لوزان کے شہر میں جنگ اول کے جو الائنس اتحادی تھے وہ بیٹھے، مصطفیٰ کمال اتا ترک کے نمائندے بیٹھے، اور وہاں آخری فیصلہ کیا گیا۔ اس فیصلہ میں جدید ترکیہ کی سرحدوں کو طے کیا گیا کہ ترکیہ کی سرحد کیا کیا ہوگی، کتنا ایریا ترکی کا ہوگا، اور ترکی نے جن جن علاقوں پر دعویٰ کیا ہے اس کو دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا۔ چنانچہ ترکی کا دعویٰ تھا کہ ترکی کا جو موجودہ ایریا ہے اس کے علاوہ شام اور سیریا بھی اس کا ملک ہوگا، قبرص بھی اس کا ملک ہوگا، لیکن اس معاہدے میں شام کو بھی ایک آزاد ملک تسلیم کیا گیا، عراق کو بھی ایک آزاد ملک تسلیم کیا گیا، قبرص پر بھی ترکیہ کے دعویٰ کو تسلیم نہیں کیا گیا، یونان کے کچھ حصوں کو بھی ترکیہ سے آزاد کرایا گیا اور کہا گیا کہ سب علاقے ترکیہ کے نہیں ہوں گے، اور اس طرح معاہدہ لوزان سامنے آیا جس پر سب لوگوں نے سگنیچر کیا۔ معاہدہ لوزان میں تقریباً 143 شقیں ہیں۔ اسی معاہدہ لوزان میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ترکیہ کی سرزمین میں جو خزانہ پایا جاتا ہے، خواہ وہ گیس کا ہو یا آئل کا ہو، پیٹرول کا ہو، اس کو ترکیہ نہیں نکال سکتا ہے، جوں کا تو وہ زمین میں رہے گا، ترکیہ کو اختیار نہیں ہے اس کو دریافت کرنے کا، اس کو استعمال کرنے کا۔ اس معاہدے میں یہ بات بھی شامل تھی کہ جو ابنائے باسفورس ہے اور جو گزرگاہ ہے جو ایشیا اور یورپ کو ملاتا ہے، اور تمام جہاز یورپ کی طرف اسی ابنائے باسفورس کے ذریعے جاتے ہیں، وہاں گزرنے والے جہاز ٹیکس فری ہوں گے، ترکیہ ان پر ٹیکس عائد نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح معاہدے میں یہ بات بھی شامل تھی کہ بحیر اسود اور بحیر احمر سے گزرنے والے جہازوں پر بھی ترکیہ کوئی ٹیکس عائد نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح معاہدہ لوزان میں یہ شق بھی شامل تھی کہ بحیر احمر میں جو معدنیات ہے، جو خزانہ ہے، اس تک بھی ترکی کی رسائی نہیں ہوگی، اور یونان نے ایک حد تک اس پر اپنا دعویٰ کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن بعد میں اس کی کئی شقوں کی مخالفت کی گئی۔ کہا گیا، مانا گیا کہ اس معاہدے کی مدت 100 سال ہوگی، اور 100 سال بعد ترکی چاہے تو اس معاہدہ کو ختم کر سکتا ہے یا آگے بھی ایکسٹینڈ کر سکتا ہے۔ اب 100 سال یعنی جولائی 2023 میں معاہدہ لوزان کو 100 سال پورے ہو رہے ہیں۔ اس معاہدہ کی وجہ سے ترکیہ کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا۔ ترکیہ اپنے ملک میں ہی موجود معدنیات کو، پیٹرول کو، گیس کو دریافت نہیں کر رہا تھا، اسے دوسرے ملکوں سے گیس خریدنا پڑ رہا تھا۔ اب ترکیہ نے اپنے ملکوں سے گیس نکالنا شروع کر دیا ہے، اور 2 سال پہلے یہ ہو گیا۔ پیٹرول کی بھی دریافت ترکی نے شروع کر دی ہے، یعنی جیسے معاہدہ کو 100 سال پورے ہوئے، ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے خود مختاری کے ساتھ فیصلہ لینا شروع کر دیا ہے۔ اب اسی طرح ابنائے باسفورس کا جو سب سے بڑا معاملہ تھا، روزانہ یہاں سے سینکڑوں جہاز گزرتے تھے اور یہ سب فری میں گزرتے ہیں، کوئی ٹیکس ترکی کو نہیں دیا جاتا تھا۔ اب ترکی نے ابنائے باسفورس سے گزرنے والے جہازوں پر ٹیکس
टैक्स आयद करने का ऐलान किया है और ख़बर यह आ रही है कि जो टैक्स आयद किया जाएगा तो सालाना तुर्की के ख़जाने में $900 मिलियन से ज़्यादा जमा हो जाएंगे। तुर्की की मईशत में एक बड़ा ग्रोथ होगा, इजाफा होगा। ये तुर्की की मईशत के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है और इसको नाफिज करने का ऐलान कर दिया है तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने। तो एक बड़ी कामयाबी है और एक तरह से मुआहदे लुज़ान जो था अब उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया है। हाँ, मुआहदे लुज़ान में उनकी सरहदें महदूद कर दी गई थी। इराक़ और शाम को उनसे छीन लिया गया था। सऊदी अरब पर उनकी हुकूमत थी, उसको एक आज़ाद मुल्क करार दे दिया गया। यूनान को आज़ाद मुल्क करार दिया गया। हंगरी, सर्बिया और बल्गारिया के साथ तुर्की की सरहदें तकसीम कर दी गई थी। इन सब की सरहदों की अज़सर नौ तश्कील तो बहुत मुश्किल होगी, लेकिन कम अज़ कम ये जो चीज़ें हैं तुर्किया वो कर सकता है, क्योंकि इराक़, शाम और ये सब अब एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क है। तो अब पॉसिबल नहीं है तुर्किया के लिए वहाँ मुदाखलत करना, उसको अपने हिस्से में शामिल करना या असर नौ अपना इतना बड़ा इलाका बना देना या ओटोमन एम्पायर कायम करना। लेकिन ये जो चीज़ें हैं कि जो पाबंदियाँ उनके मुल्क के हिस्से के इस्तेमाल पर लगी थी उसको रजब तय्यिप एर्दोगान दोबारा हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखें। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।